ان کی کامیابی کا راز اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنے میں ایک ہو اللہ کی رضا، مجبوراً نہیں پڑھنا۔ والدین جبر کرتی ہیں، فلاں غصے ہوگا نہیں پڑھوں گا، فلاں ایسے کرے گا تو پھر باتیں کرے گا اس لیے میں نے پڑھنا ہے، اساتذہ سے ڈر کے پڑھنا ہے۔ نہیں، صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم پہ رب راضی ہو جائے۔ کس لیے پڑھنا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، ہماری زندگی سنور جائے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے ہماری، اور ہم یہ جو نور لے رہے ہیں اپنے تک نہ رہے، یہ نور ہم بچے کے دل میں اتار دیں اور خود نہ سنوریں بلکہ آگے یہ نور پہنچا کر ان کو بھی سنواریں۔ یہی سوچ اگر اساتذہ کی ہوگی تو سبحان اللہ، پھر اللہ عز و جل اس کا نور بچوں کو بھی دے گا اور اس استاذ کی صحبت کا اثر بچوں پہ بھی پڑے گا، اور جب بچوں کی ایسی صحبت ہوگی اور ایسی سوچ ہوگی، پھر استاذ کی بھی ایسی سوچ ہوگی، پھر نور پر نور ہوگا اور جلدی ہی سرور آ جائے گا۔ یعنی جب آپ کی نیت پاکیزہ ہوگی، اساتذہ کی بھی پاکیزہ ہی ہوگی کہ ہم نے بھی اللہ کے لیے پڑھانا ہے تو ہم نے محنت کرنی ہے، وگرنہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے ایک ذمہ داری لی ہے، اسے نبھایا نہیں، اور اس کے اوپر ہم نے اجرت بھی لی ہے، تو کس بات کی لی ہے؟ پھر اساتذہ جواب دیں گے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اگر اساتذہ توجہ نہیں کریں گے اور عدم توجہ، سستی، کاہلی، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اساتذہ کے ذہن میں جب یہ ہوگا کہ میری ذمہ داری بھی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ میں نے ذمہ داری پوری نبھانی ہے، اور یہ بچے میرے پاس امانتیں ہیں، ان امانتوں کا مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا پڑے گا، اس لیے میں نے امانت کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور اس سوچ پہ کہ رب راضی ہو، اور یہ جب بچے پڑھیں اور آگے جا کر پہنچائیں اور یہ پہنچاتے رہیں، ہم جہاں بھی بیٹھے رہیں گے اللہ کی رحمت کی برسات ہم پہ بھی ہوتی رہے گی۔ یقیناً جو پودا لگاتا ہے اس پودے کے اوپر جو پھل آتا ہے، اس پھل سے پھر جو آگے پھل لگتا ہے، آپ مجھے بتائیں جو لگانے والا ہے کیا پھل سے پھل لگتا رہے گا؟ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جس نے پودا لگایا آگے سے ہزاروں پودے لگے، ہزاروں جگہ پھل ملے، پھل لگے، لگانے والا پیچھے ایک تھا، تو ہزاروں پھلوں پہ جو فائدہ حاصل ہوگا پہلے پودے لگانے والے کو بھی برابر کا اللہ کی بارگاہ سے وہ فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ بس میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ بڑی جلدی سمجھ آئیں گے کہ کس طرح کامیاب ہوتی ہیں۔ محنت سے، کسے؟ محنت کے بغیر نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہاں سے چھٹی ہو، باہر پھرو، دوپہر کو پھرو، رات کو پڑھو ہی نہ، موبائل پکڑ لو، تو پھر تو نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہ اساتذہ پڑھا سکیں گے صحیح، نہ وہ پڑھ سکیں گے صحیح، کیونکہ آپ تو محنت ہی نہیں کر رہے۔ تو جب محنت ہی کریں گے استاد کیا کرے گا؟ استاد نے تو سننا ہے آپ سے، تو محنت تو آپ نے کر کے یاد کر کے سنانا ہے، تو جب آپ نے یاد نہیں کرنا تو پھر آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو یاد ہوگا محنت سے۔ کس سے ہوگا؟ برداشت کرنے سے۔ کس سے؟ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو گرمی بھی برداشت کرنی پڑنی ہے، آپ کو یہ ٹائم جو دیتے ہو یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، گھر میں بھی ٹائم دے کر، قرآن پڑھ کر، دین پڑھ کر آپ کو کیا کرنا؟ برداشت کرنا پڑے گا۔ جو سہتا رہے گا سہتا رہے گا، ایک وقت آئے گا اللہ عز و جل اسے بلند و بالا کر دے گا، پھر لوگ اس کے ہاتھ چومیں گے، لوگ اسے اونچی جگہ پہ بٹھائیں گے، لوگ اس کی تعریفیں کریں گے، حالانکہ اس نے اپنی تعریف کے لیے نہیں کیا تھا، اس نے ساری محنت اللہ کے لیے کی۔ تو جو اللہ کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اسے گرنے نہیں دیتا، گرا ہوا بھی ہو تو اللہ پاک بلند کر دیتا ہے۔ اب ایک دیکھو، آپ کے ہاں زمینیں کتنی ہیں پتہ ہے نا؟ تو اب کیا ادھر چاول لگے ہیں یا گندم لگی ہے؟ بولو، منجی ہے، چاول ہے، تو چاول لگانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایسے چاول اوپر پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا زمین کو پھاڑا جاتا ہے؟ زمین کو پھاڑتے ہیں کہ نہیں؟ زمین کو نرم کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو زمین آگے آکڑ جاتی ہے، زمین کہتے ہیں نہیں میرے اوپر ہال نہ چلانا،
میرے اوپر کنگھی نہ لوہے کی جلانا، میرا سینہ نہ پھاڑنا، مجھے میرے اندر پانی نہ ڈالنا، میرے اندر بیج نہ ڈالنا، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن زمین نہیں بولتی، زمین کے اوپر کتنے کام ہوتے ہیں، زمین سہتی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ایک سبز رنگ کا پودا باہر آتا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک کرنے والا محنت کر رہا ہے نا محنت، ایک چاول حاصل کرنے کے لیے اس نے اتنی محنت کی کہ کتنا پیسہ بھی لگایا، کتنا ٹائم بھی لگایا، زمین کو پھاڑا بھی گیا، زمین میں بیج بھی لگایا گیا، زمین کے اندر خود بھی داخل ہوا گیا، ادھر جا کے محنت بھی کی، پھر جب پودا ہوا پھر بھی اس کا دھیان رکھا جا رہا ہے، کوئی جراثیم نہ لگ جائیں، کوئی کیڑے نہ لگ جائیں، ٹھیک ہے نا، سنڈیاں نہ لگ جائیں، کہیں یہ خراب نہ کر لے، اس حوالے سے بھی اسے سپرے کرتے ہیں، سنڈیاں لگ جائیں وہ بھی سپرے کرتے ہیں، پرندے نہ آ جائیں، یہ نہ کھا جائیں۔ کتنی محنت کی، کس کے لیے؟ چاول کے لیے۔ تو پھر دیکھو اتنی محنت کرنے کے بعد جب وہ فصل ہریالی ہوتی ہے، سبزہ ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، اوپر پھل لگا ہوتا ہے، کسان بھی خوش ہوتا ہے۔ کون؟ اور لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیسی زمین ہے۔ اب زمین کی بھی تعریف ہو رہی ہے، پہلے ہو رہی تھی، پہلے کتنی زمینیں ہیں، لیکن جب زمین نے سب کچھ برداشت کر لیا، پھر اس کے اوپر سبز پودا، پھر پھل، پھر یہ ہریالی، جب کسان دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے ساتھی دیتے ہیں، کہتے ہیں زمین بڑی اچھی ہے، زمین۔ اب اس زمین کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بڑی کہ نہیں؟ مثلا پہلے 1,00,000 تھی، اب کتنے لاکھ ہو جائے گی، کیوں؟ کہتے ہیں یہ زمین تو بڑی پیداوار کرنے والی ہے، اس سے تو بڑا پھل ملتا ہے۔ تو اگر مجھے بتاؤ زمین سہتی نہ، زمین برداشت کرتی نہ، تو یہ سبزہ آتا، یہ زمین کی تعریف ہوتی، زمین کی قیمت بڑھتی۔ اور اگر کسان محنت نہ کرتا تو بتاؤ مجھے یہ زمین ایسے ہوتی، یہ اتنی اعلیٰ ہوتی، اتنی اچھی ہوتی؟ پتہ چلا جو سہتا ہے اور دوسرا جو اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اگر دونوں صحیح ہو جائیں تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے پھل ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ یعنی استاد اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنے والا ہو تو استاد کسان کی مانند ہے، اور بچے زمین کی مانند ہیں۔ بچے برداشت کرنے والے ہوں، دن و رات سہنے والے ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے استادوں کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے والے ہوں، تو پھر ایک وقت آئے گا زمین کی طرف طرح یہ بھی ہریالی ہو جائے گی، ان پہ سبزہ آ جائے گا، خوبصورت ہو جائیں گے۔ پھر کوئی کہنے والے کہے گا یار استاد بھی بڑا اچھا ہے اور شاگرد بھی بڑے اچھے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ تو بس جس چیز کو بھی آپ دیکھو گے کہ وہ اتنی قیمت والی ہوئی ہے، پہلے اس نے برداشت کیا ہے، اس نے سہا ہے، گرمی سردی وقت سب کچھ سہا ہے، پھر اس کے بعد جا کے اس نے مقام پایا ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ محنت کریں نا، کوشش کریں نا، اور ٹائم پر آئیں نا، اور پھر ادھر کلاس میں آ کے بھی پڑھے نا، رات کو بھی پڑھے نا، تو آپ کہیں کہ میں قیمت والا ہو جاؤں، اعلیٰ ہو جاؤں، بڑا ہو جاؤں، یہ آپ کا صرف خیال ہے۔ بڑے نہیں ہوں گے، بڑے تب ہی ہوں گے جب اللہ کی رضا کے لیے تم قرآن پاک پڑھنے میں محنت کرو، علم دین حاصل کرنے میں محنت کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی کا آپ نے محنت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اس تھوڑے میں بھی آپ کو زیادہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، وگرنہ بڑی مثالیں ہیں۔ یہ دیکھو یہ جو دروازے لگے ہیں یہ کسی درخت کے ہیں نا دروازے، تو اگر وہ ایسے ہی رہتا تو کیا اتنی قیمت ہوتی دروازے کی؟ اتنی قیمت ہے دروازے کی، درخت کی اتنی نہیں ہے۔ لیکن کسی سمجھدار نے درخت کو چیرا ہے تو درخت چیر گیا ہے، تو جب درخت چیرا تو سمجھدار کے پاس گیا، اس نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا رندہ چلایا پھر بھی برداشت کرتا رہا، اس کی تکلیفیں سہتا رہا۔ پھر دروازے کو دیکھو کس انداز سے اس نے ڈیکوریشن کی دروازے کی، وہی جو کوڑیوں کے بل تھا اب وہ لاکھوں پہ جا رہا ہے۔ کتنے پہ؟ تو یہ لاکھوں پہ لوگوں کی منظور نظر بن گیا۔ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کیا بات ہے، کتنا خوبصورت دروازہ ہے، یہ ہمیں مل جائے۔ درخت کے متعلق کیوں نہیں کہتے تھے کتنا خوبصورت ہے؟ کیونکہ درخت نے بھی وہ تکلیف برداشت نہیں کی جو دروازے نے کی، اور اس کے اوپر ایک کاریگر ہے۔ اگر کاریگر بھی ٹھیک نہ ہوتا تو دروازہ ایسا نہ ہوتا، دروازے کی قیمت نہ بنتی۔
بلکہ آگے سے بھی گر جاتی. پتہ چلا دروازے کی قیمت دروازے کے صحنے سے بھی ہے اور کاریگر کی محنت سے بھی ہے، اس لیے اب دروازہ قیمتی و اعلیٰ ہو گیا. یوں ہی جب آپ محنت کریں گے، آپ کے اوپر استاد محنت کریں گے، جیسے دروازہ انمول ہو گیا ہے ایسے آپ بھی انمول ہو جاؤ گے، اور تمہاری بھی تعریف ہوگی اور استاد کی بھی تعریف ہوگی. وگرنہ آپ محنت نہ کرو تو استاد کرتا رہے پھر بھی نہیں ہوگی، اور اگر آپ محنت کرو اور استاد نہ کریں پھر بھی وہ بہار نہیں آئے گی. بلکہ استاد اور طالب علم جب دونوں مل کے اللہ کی رضا کے لیے محنت کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک انہیں کامیاب نہ کرے اور اللہ پاک انہیں پھل نہ دے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں اپنی رضا کے لیے قرآن پاک حفظ کرنے، یاد کرنے، اور علم دین جو یہ بچے حاصل کر رہے ہیں درجہ اولیٰ میں، اللہ پاک انہیں بھی زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم طاہر صاحب، عدنان صاحب، دیگر یہ بڑی محنت کر رہی ہیں، اور ان کے سرپرست اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہیں بھی مالک نظر بد سے بچائے، اور خیر والی صحت والی ان کو، ان کے ساتھیوں کو زندگی عطا فرمائے. بڑے خلوص سے پڑھانے ہیں مالک، اور خلوص کی دولت انہیں نصیب فرمائے. بڑا شوق ہے ان کو کہ یہ بچے پڑھ جائیں، یہ اصل دولت، یہ کامیاب ہو جائیں. اس لیے مجھے سیالکوٹ سے بلا لیتے ہیں کہ آپ آئیں، ان کی کوئی تربیت کریں، کوئی ٹیسٹ لیں. مگر نہ کتنے ہیں کہ جو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹیسٹ لے، چل رہا ہے کام. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میری ذمہ داری ہے، اتنے طلباء ہیں تو میں چاہتا ہوں سارے کامیاب ہوں، سب کی تربیت ہو جائے. ان کو اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ سے اجر عطا فرمائے گا. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو ایسے اساتذہ ملے ہیں جو آپ کا درد رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بس چل رہا ہے تو چلنے دیں، نہیں، وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ لگ رہا ہے، سرپرست لگا رہی ہیں، معاونین اتنے پیسے دے رہے ہیں تو کس لیے دے رہے ہیں، اور یہ ماں باپ بچے دے رہے ہیں تو کس لیے دے رہے ہیں. یہ ہمارے بچے سنور جائیں، یہ ہمارے بچے بہتر ہو جائیں. یہ چلیں گاؤں میں تو لوگ کہیں یہ بچے نہیں، یہ فرشتے ہیں. جب یہ گھر سے باہر ہوں تو محلے والے کہیں، گاؤں والے کہیں کدھر چلے گئے ہیں. یہ نہیں کہ گاؤں والے کہیں شکر ہے کہیں چلا گیا، بلکہ گاؤں والے کہیں کہ وہ بچہ کہاں چلا گیا. اتنا پیارا بچہ ہے کہ وہ آتا بھی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ نہیں، اتنی پیاری سوچ، اتنی پیاری نگاہ، اتنی پیاری گفتگو، اس کا چلنا اٹھنا، 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن پڑھتا ہے، گالی نہیں دیتا، بدتمیزی نہیں کرتا. کتنا اچھا بچہ ہے. اصل یہ ہے ثمرہ، یہ ہے پھل محتمم کا بھی، یہ ہے پھل اساتذہ کا بھی، کہ جب آپ چلیں تو رب بھی راضی ہو، اور آپ کے رشتہ دار عزیز و اقربا کہیں کہ وہ کہاں کے استاد ہیں جنہوں نے ایسا پیارا بچہ سنوارا ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہم سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے. اس جامعے کو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اساتذہ کو مزید مالک خلوص کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.